رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور اپنے خاندوں کی ناشکری اور ناقدری زیادہ کرتی ہو، جبکہ ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن۔ اگر عورت کو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ عورت عقل کے اعتبار سے بھی ناقص ہے اور دین کے لحاظ سے بھی ناقص ہے، عقل و شعور کے لحاظ سے مرد کے مقابلے میں عورت کم سمجھدار ہے، اور اسی طرح عبادات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بھی مرد کے مقابلے میں عورت تھوڑا پیچھے رہ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، باوجود اس بات کے کہ تم عقل کے اعتبار سے کم ہو لیکن بہت سمجھدار انسانوں کو بہت جلد پاگل کر دینے والی ہوتی ہے۔ عورت کے اندر ایسی کوالٹیاں ہوتی ہیں کہ ایک سمجھدار آدمی بھی ناسمجھ ہو کر بے وقوفوں کے پارٹ ادا کرنے لگتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فتنۃ النساء، کہ میرے صحابہ عورتوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ عورت بہت فتنہ پرور ذات ہے، جہاں جھگڑا نہ ہو رہا ہو وہاں عورت کو بٹھا دو، جھگڑا ہو جائے گا۔ جہاں گھر صحیح چل رہا ہو وہاں ایسی عورت کو لا کے بٹھا دو جس کا فتنہ معاشرے میں معروف ہو، وہ صحیح چلنے والا گھر بھی جو ہے وہ اختلاف اور بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں انہوں نے عورتوں کے تمام مکر، فریب، دھوکے، ہر طرح کے ہیلے، بہانے سارے انہوں نے ایک جگہ جمع کر دیے کہ کس طرح عورت جو ہے معاشرے میں فتنہ پیدا کرتی ہے اور گھروں میں اختلاف پیدا کرتی ہے، اور کون سے عورت کے فتنے ہیں، ان سارے فتنوں کو، ان سارے معاملات کو انہوں نے جمع کیا، ایک کتاب بن گئی، لے کے چل پڑے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک عورت کھڑی ہوئی، آواز دی، معروف آدمی کو، جانی پہچانی شخصیت کو تو ہر بندہ ہی جانتا ہے، بچے بھی جانتے ہیں، بڑے بھی جانتے ہیں، جوان بھی جانتے ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، اور علاقے کے لوگ ویسے ہی جو ہے وہ جان پہچان ہوتی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرنے لگے، اس عورت نے ان کو آواز دی، رک گئے۔ عورت پوچھتی ہے شیخ سعدی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں۔ اس نے پھر پوچھا یہ کیا ہے؟ میں کہا کچھ نہیں ہے۔
بعد پھر کہا شیخ سعدی یہ کیا ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرمانے لگے کچھ نہیں ہے، عورت نے کہا دیکھ تو اگر مجھے بتا دے گا ٹھیک، نہیں تو پھر یہیں شور ڈال دوں گی کہ شیخ سعدی میرے ساتھ شرارت کر۔ انہوں نے آگے کیا جانا تھا، وہ کتاب آگے کیا لے کر جانے تھی، انہوں نے وہ کتاب وہیں رکھی اور پیچھے چل پڑے۔ کہا عورت سے مقابلہ کرنا کسی انسان کے اختیار میں نہیں۔ ارشاد فرمایا اذهب للب الرجل حاضر من احداكن، باوجود اس بات کے کہ مرد عورت کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ سیانا سمجھدار ہے، لیکن سیانے اور سمجھدار آدمی کو بھی جو ہے کم عقل عورت جو ہے وہ لے ڈوبتی ہے کہ مرد اب عورت آگے ہے مرد پیچھے۔ یہی وجہ ہے معاشرے میں تباہی۔ بیوی نے اٹھایا اکسایا مرد کو، خاوند کو، اس نے سنی نہ سنی، ادھر کی ادھر کی، بس اس نے ایسا دھوم مچا دی اور گھر میں ایسا شور شرابہ ہو گیا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، یہ کر کرا کے یہ عادت ہے ہر عورت کے اندر، یہ ملا ماشاء اللہ کوئی بچ جائے، مگر نہ معاشرے میں یہ چیز سب سے زیادہ گھنونا جرم بھی ہے اور خطرناک گناہ بھی ہے۔ اب پہلے تو عورتوں کو یہ شکوہ ہوا کہ ہم جہنم میں زیادہ کیوں جائیں گے، اور اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا باوجود نا کے ساتھ عقل اور دین ہونے کے بھی تم سمجھدار مردوں کو لے ڈوبتے ہو۔ انہوں نے پھر کہا اللہ کے رسول ما نقصان دیننا و عقلنا، ہم دینی اعتبار سے کم کیسے ہیں اور عقل کے لحاظ سے کم کیسے ہیں؟ ارشاد فرمایا الیس شہادت المرأۃ مثل نصف شہادت الرجل، کیا جہاں ایک مرد کی گواہی چاہیے ہوتی ہے، کیا وہاں ایک مرد کے مقابلے میں اگر مرد نہ مل رہا ہو تو ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی نہیں چلتی؟ جی ہاں۔ فرمایا اگر عورت اتنی سیاਣੀ ہوتی تو پھر ایک مرد کے مقابلے میں گواہی کے طور پہ ایک عورت کو ہی لایا جاتا نا۔ فرمایا یہ تمہارا ناقصات عقل ہے، عقل کی دلیل ہے، اور ناقصات دین کیا ہے، دین کی کمی اور کمزوری کیا ہے؟ ارشاد فرمایا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، جب اس کو مینسز آتے ہیں، ماہواری آتی ہے، اپنے مخصوص ایام سے جب وہ گزرتے ہیں، فرض روزے بھی چھوڑ دیتی ہے، تلاوت بھی چھوڑ دیتی ہے، نمازیں بھی چھوڑ دیتی ہے۔ اب جتنے جتنے اس نے نمازیں چھوڑی ہیں اتنے اتنے اس کی نیکیاں کم ہو گئی نا۔ اگرچہ اللہ نے عورت کی فطرت اور نیچر میں یہ مینسز کا آنا ہر مہینے یہ عورت کی فطرت میں اللہ نے شامل کر دیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے مرد کو عورت کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ شان عطا فرما دی۔ یہ مرد کا مقام ہے، یہ مرد کی عزت ہے، مرد کا احترام ہے۔ اب کوئی عورت 3 دن، کوئی عورت 5 دن، کوئی عورت 7 دن، کوئی زیادہ زیادہ 10 دن، کم سے کم 3 دن اور زیادہ زیادہ 10 دن تک جو ہے عورت کو ماہواری آتی ہے۔ اگر 10 دن تک بھی آئے تو 10 دن کی نمازیں تو گئی نا، 10 دن کی تلاوتیں تو گئی نا، اور 10 روزے بھی گئے۔ ہاں اگر فرضی روزے ماہ رمضان میں اگر یہ معاملہ عورت کے ساتھ پیش آ جاتا ہے، اب شریعت نے روزے کی قضائی کا حکم دیا ہے، لیکن ان 10 دنوں میں یا جتنے بھی دن اس کے ہیں ان دنوں میں رہ جانے والی نمازوں کی قضائی کا شریعت نے حکم نہیں دیا۔ یہ ہم آپ کو مسئلہ سمجھا دیا۔ حالانکہ روزہ بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے۔ ماہواری کی ایام میں، حیض کی ایام میں روزے رہ گئے، شریعت نے کہا بعد میں رکھو گی۔ انہی ایام میں اگر نمازیں رہ گئیں، شریعت نے ان کی قضائی کا حکم نہیں دیا کہ 5 دن کی رہ گئی ہیں تو 25 نمازیں تمہیں بعد میں پڑھنا ہوں گی، 7 دن کی نمازیں ہیں تو 35 نمازیں بعد میں پڑھنا ہوں گی، 8 دن کی نمازیں ہیں تو 40 نمازیں بعد میں پڑھنا ہوں گی۔ شریعت نے نماز کی قضائی کا، نماز کو دوبارہ دہرانے کا یا لوٹانے کا
آپ کا یہ موقف ہے، یہ نظریہ ہے کہ جس بندے نے زندگی بھر میں نماز نہیں پڑھی اور 10 سال نہیں پڑھ سکا، 20 سال نہیں پڑھ سکا، 25 سال نہیں پڑھ سکا، 30 سال نہیں پڑھ سکا، اب اس کو احساس ہوا اور زندگی میں خیال آیا اوہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے تو نمازیں پڑھنی چاہیے تھی، میری تو نمازیں رہ گئی ہیں۔ اب وہ کیا کرے گا؟ اب مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھے گا، مولوی صاحب اس کو فتویٰ اور مسئلہ بھی سنائیں گے اور فتویٰ دے کر کہیں گے دیکھ بھائی ہر نماز کے ساتھ تو نے ایک نماز دہرانی ہے، فجر کے ساتھ فجر، ظہر کے ساتھ ظہر، عصر کے ساتھ عصر، مغرب کے ساتھ مغرب، عشاء کے ساتھ عشاء، یا پھر تو نے نماز کی قضائی دینی ہے اس طرح کہ جہاں تو نے رکوع میں تسبیحات 5 پڑھنی ہیں وہاں 1 دفعہ پڑھ لے، جہاں تو نے 7 دفعہ پڑھنی ہے وہاں تو 2 دفعہ پڑھ لے، یعنی یہ تو نماز کی قضائی دے گا جس کی زندگی بھر کی نمازیں، جس کی ایام ماہواری میں، ایام حیض میں نمازیں رہ گئی ہوں، شریعت نے اس عورت کو تو نماز کی قضائی کا حکم نہیں دیا، چیز ہے کہ ایک آدمی کی زندگی بھر کی نمازیں رہ گئی ہوں اور شریعت اس کو پابند کرے کہ تو نے ان نمازوں کی قضائی دینی ہے۔ نمازوں کی کوئی قضائی نہیں ہے، نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے اور ہر گناہ کی توبہ ہے، لہذا جب بندہ توبہ کرے گا اور توبہ کا نصوحہ کرے گا، سچی توبہ کر دے گا کہ وعدہ کرے اللہ کہ میں اپنے گناہ پر نادم ہوں اور اس کے بعد میں اس سے وعدہ کرتا ہوں اگر تو میرا یہ قصور معاف کر دے بقیہ میری جتنی زندگی ہوگی میں اپنی زندگی میں ایک نماز میں نہیں چھوڑوں گا۔ رب رحمان کی طرف سے اعلان ہوتا ہے آنے والے انسان تو مایوس کیوں ہوتا ہے، تو زندگی بھر نمازیں چھوڑ کے آیا، اب اپنے گناہ پہ نادم اور شرمندہ ہو کے میرے دروازے پہ آ کر تو آنسو بہا کے مجھ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ رہا ہے۔ 20 سال کی نمازیں اگر نہیں پڑھ پایا کوئی حرج نہیں، 30 سال نہیں پڑھ پایا کوئی حرج نہیں، اب 30 سال کے ہوش آ جانے کے بعد اب اگر تو قصور کی معافی سچی اگر مانگے گا میں تیرے 30 سالوں کو بھی نمازوں میں بدل دوں گا اور تیرے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ رحم سے معاف کروا دوں گا۔ معافی ہے، اس گناہ پر توبہ ہے، لیکن نماز کی قضائی کا کوئی تصور نہیں، کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ اگر نماز کی قضائی کا حکم ہوتا تو سب سے پہلے جہاں عورت کو جہاں روزے رہ گئے ہیں ان کو حکم دیا گیا ہے کہ روزے کی قضائی دے گی، بعد میں تو روزے رکھے گی۔ اگر نماز کی بھی قضائی ہوتی شریعت اس کو بھی حکم دیتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنی اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس مطابق صحیح معنی کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واخر دعوانا